گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا افات کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل محبوب سبحانی نے فرمایا جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد، کامل مرشد۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ حق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ الماری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ الماری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ علیہم ولا هم يحزنون ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے خالق ارض و سماوات اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول فرماتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت الوطنیہ۔ انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المعجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 7 اپریل 2017 9 رجب 1438 ہجری جمعہ مبارک، اللہ کا حرمت والا مہینہ رجب مبارک، معراج شریف مبارک۔ اللہ جل جلالہ وعما نوالہ وعظم اسمہ وتم برہانہ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا۔ اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب خالق و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی تو بنا دیتا ہے بس نام محمد۔ آج ہمارا درس نمبر 166، سبق نمبر، لیکچر نمبر 166 اور موضوع حضرت ابو عباس احمد بن مسروق کے نزدیک حق کی پہچان۔
آج کیا دعا کرنی ہے کہ یا اللہ تعالیٰ جس حق کی گفتگو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 261 پہ کیا، اس کی سمجھ ہمیں عطا فرمائے، ہم سب کو حق بنا دے۔ حق اللہ کی ذات ہے، جو اس سے جڑ جاتا ہے وہ حق ہو جاتا ہے، حق ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں درس کشف موجود کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بڑا خوبصورت اس کا یہ لب لواب ہے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں، تھوڑا سا سسٹم ساتھ کرتے چلے۔ 10 اپریل کو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ کا وصال کا دن، 577 عیسوی 10 اپریل، تھوڑے دن بعد جیسا پیر کو 10 اپریل ہے، ضرور ایصال ثواب کی محفلیں گھر میں کریں۔ حضور پاک بزرگوں نے لکھا جو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تکریم کرتا ہے تو اللہ کے نبی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ پیر کو 10 اپریل 577 عیسوی آپ کا وصال ہے۔ میں آپ کو تھوڑے سے وصال کا واقعہ سناؤں کہ آج سرکار کا لنگر، سرکار خوش ہو جائیں جب آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ کا ذکر ہو۔ آپ بڑے خاندان کی اس طرح اس کو دیکھیں، ان کے خاندان ایک ہی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان ایک ہی ہے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب۔ اب کلاب کے ساتھ حضور پاک کا خاندان بھی ملے گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب۔ یہ کلاب پہ جا کر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان مل جاتا ہے۔ آپ اپنے خاندان میں سیدۃ النساء کے لقب سے مشہور تھی اور 19 سال کی عمر میں کم و بیش آپ کی شادی ہوئی اور 25 سال کی عمر میں آپ دنیا فانی سے تشریف لے گئے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لی، حضور پاک 6 سال کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اب حضرت عبداللہ کی قبر انور کی بھی زیارت کر رہا ہوں اور اپنی ننیال سے بھی ان کو ملا رہا ہوں۔ جب آپ مدینہ آپ کا ننیال ہے، حضور اپنے ننیال میں دوبارہ آپ سے، بچوں کو نانی گھر بڑا پیارا ہوتا ہے نا، حضور اپنے ننیال میں پھر ساری زندگی اپنے ننیال میں ہی گزار دی اور 1 مہینے کا قیام فرمایا۔ مکہ سے مدینہ تشریف لائیں، اپنے گھر میں جو اپنے والدین کا گھر تھا، حضور پاک نے اپنے ننیال میں صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال آپ کی عمر ہے، 1 ماہ قیام فرمایا، پھر اجازت لی کہ ہمیں اجازت دیں، ہم دوبارہ مکہ اپنے گھر جانا چاہتے ہیں۔ رستے میں مکہ سے مدینہ آؤ یا مدینہ سے مکہ آؤ تو ابوا شریف آتا ہے، جو بھی میرا بھائی عمرہ کرنے جائے قبر پہ جا کے آپ کی والدہ کو سلام ضرور کرے۔ ابوا شریف کی یہ پہاڑی ہے، جب آپ واپس آئیں ابوا شریف کے مقام پہ آپ کی طبیعت پھر بڑی خراب ہوئی، آپ کے سر میں شدید درد اٹھا، طبیعت خراب ہوئی تو آپ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر ہے، آپ کے پاس بیٹھے ہیں اور تاریخ میں لکھا ہے کہ والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ سے بار بار کہتے ہیں ماں مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہی ہیں، ماں مجھے کس کے سہارے چھوڑ، آپ جانتی ہیں کہ میرے آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، میرے تو اب بابا بھی نہیں ہے۔ تاریخ میں لکھا حضرت آمینہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری الفاظ یہ تھے کہ میں ایسی ہستی کو دنیا میں چھوڑ کے جا رہی ہوں، آپ نے فرمایا میں ایسی ہستی کو دنیا میں چھوڑ کے جا رہی ہوں جو اللہ کے محبوب اور بلند ذکر والے ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ کے یہ آخری الفاظ سے آپ دنیا فانی سے تشریف لے گئیں۔ اس چھوٹے سے قافلے نے ابوا شریف کے مقام پہ ہی آپ کا مزار بنا دیا، کہتے ہیں حضور پاک تشریف لے آئے نیچے، پھر آپ دوبارہ چلے گئے اوپر اور اپنی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ کی قبر انور سے چمٹ گئے، 6 سال کے ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر یہی کہتی ہیں کہ ماں مجھے کس کے سہارے چھوڑ۔ ام ایمن جو آپ کی دائیہ بھی ہیں، آپ کی خادمہ بھی ہیں، دوبارہ اس ٹیلے پہ گئیں اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا، کہتے ہیں سرور کائنات مدینہ منورہ تک، مکہ مکرمہ تک روتے ہوئے واپس آئے۔ پہلے تو یتیم تھے، اب مسکین بھی ہو گئے، یتیموں کے بھی والی ہیں، مسکینوں کے بھی والی ہیں۔ یہ بڑے بڑے رتبے بڑے دکھوں کے بعد ملتے ہیں۔ کسی نے مولا علی سے پوچھا مشکل کشا کیسے ہوئے تو کہا بڑی مشکلیں برداشت کی تو مشکل کشا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ مشکلوں سے ڈرا نہ کریں، کوئی یتیم ہو تو وہ بھی نہ ڈرے، کوئی مسکین ہو تو وہ بھی نہ ڈرے، آپ یتیموں کے بھی والی ہیں، مسکینوں کے بھی والی ہیں۔ 56 سال بعد 63 سال کی عمر میں آخری حج فرمایا آپ نے، 1 لاکھ صحابہ کی جماعت آپ کے ساتھ ہے۔ رکنا کہاں تھا؟ ابوا کی بستی پر،
رستے میں والدہ کی قبر پہ رک گئے. رات کا ٹائم ہے, وہ رکیل لکھتے ہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے کر کے بیٹھ کے اپنا سر اپنے گھٹنوں پہ رکھ دیا. اتنا روئے والدہ کی قبر پہ, اتنا روئے کہ ریش مبارک گیلی ہو. اور آپ نے فرمایا کہ میں نماز عشاء کی نماز کے لیے کھڑا ہوتا, سورہ فاتحہ شروع کر دی ہوتی, میری ماں مجھ کو آواز دیتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں نماز کو توڑتا ہوا کہتا جی ماں اماں, کہ جی ماں جی یا اماں, اور بات سنتا, کام پورا کرتا, پھر آ کے نماز کو مکمل کرتا. ماں کا ادب دیا, ماں کا ادب کرے. آپ نے ساری رات وہیں گزار دی. 1,00,000 صحابہ کم و بیش ان پہاڑیوں میں رات کیسے گزاری ہوگی اللہ جانتا ہے. آپ ساری رات اپنی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور پہ رہے, اور اس سے والدین کی قبروں پہ جایا کرے. حضور ساری رات, حج کا کتنا اہم کام ہے, پڑاؤ کہاں تھا؟ ابوا کی بستی میں, انہی پہاڑوں میں ٹیلوں پہ رات گزار دی. جائیں تو ضرور دیکھیں وہاں 1,00,000 صحابہ کیسے رکے ہوں گے. ساری رات حضور اپنی والدہ ماجدہ کی قبر انور پہ رہے, اور صبح پھر یہ پڑاؤ, پھر یہ قافلہ مکہ معظمہ کی طرف حج کے لیے گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور پیر کے دن 10 اپریل ان کے لیے زیادہ سے زیادہ اصالہ ثواب کریں کہ حضور پاک آپ سے خوش ہو جائیں, حضور پاک آپ سے خوش ہو جائیں. یہ ہمارا چھوٹا سا نذرانہ بھی اللہ پاک اور حضور اپنی بارگاہ میں, حضور پاک کی بارگاہ میں بھی اللہ تعالیٰ یہ قبول و مقبول فرمائے. اپنے درس کی طرف چلتے ہیں. روزے رجب کے روزے چل رہے ہیں. عرب میں آج بھی لوگ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالباً روایت ہے, آپ فرماتی ہیں جب آپ روزے رکھتے تو لگتا ہے روزے چھوڑیں گے, اور جب چھوڑتے تو لگتا رکھیں گے نہیں. مسلسل رکھتے جاتے, اور کسی مہینے میں سوائے رجب شعبان اور رمضان میں آپ نے پورے روزے نہیں رکھے. آج بھی عرب کے لوگ آپ کی سنت ادا کرتے ہوئے رجب شعبان اور رمضان کے روزے رکھتے ہیں. جس کو اللہ نے طاقت دی ہے وہ تینوں مہینے کے روزے ضرور رکھے, اللہ سے مدد طلب کرے, ورنہ اکا دکا ضرور رکھے. منگل بدھ جمعرات کو ایام 20 کے روزے ہیں, ان کی فضیلت بھی ان میں ہی شامل ہوتی ہے. حضرت ابو سعید خدری سے حدیث پاک جو ہم متواتر سنا رہے ہیں, بنیۃ الطالبین میں حضور غوث پاک نے صفحہ نمبر 320 پہ حدیث پاک کو لیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین و آسمان بنائے ہیں تو مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے قرآن پاک. اس میں 4 حرمت والے, 8 تیسرے, 1 رجب جو اب ہے, اور 3 ذیقعدہ ذی الحج اور محرم. اس مہینے میں جو 1 روزہ, 5 پچھلی بار میں نے گنوا دیے تھے, اب جن کے 5 پورے ہو گئے ہیں ان کو آگے 10 تک گنواؤں گا, اور جنہوں نے ابھی 1 بھی نہیں رکھا وہ آج فضیلت سن کے شروع کر دیں. حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کو روایت کیا. حضور نے فرمایا اس مہینے میں جو 1 روزہ رکھے گا یقین اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنے اوپر واجب کر لے گا, اور جنت فردوس اعلیٰ میں اس کو گھر دیا جائے گا. جو 2 روزے رکھے گا اس کا ثواب 2 گنا کر دیا جائے گا, اس کا ثواب 2 گنا کر دیا جائے گا. دنیا میں جتنے پہاڑ ہیں اس کے برابر ان کو اجر دیا جائے گا, ثواب دیا جائے گا. جو 3 رکھے گا, 1 میل مسافت اگر کی جائے, اتنی مسافت کے درمیان کے راستے کی خندق اس کی قبر اور جہنم میں کھود دی جائے گی. اس کے درمیان اتنی 1 سال مسافت کی خندق کھود دی جائے گی. جو 4 روزے رکھے گا وہ جزام یعنی برتوڑ, جنون یعنی پاگل پن, برس یعنی پھول بیری اور دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا جائے گا. جو 5 روزے رکھے گا قبر کے عذاب سے محفوظ کر لیا جائے گا. جو 6 روزے رکھے گا قبر سے ایسے اٹھے گا کہ اس کا چہرہ چودھویں کی چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. اس نے فرمایا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے, کائنات کے سب سے بڑے امین و صادق نے, اور جو 7 روزے رکھے گا جہنم کے 7 دروازے اس کے لیے بند کر دیے جائیں گے. جو 8 روزے رکھے گا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. جو 9 روزے رکھے گا اپنی قبر سے اس طرح اٹھے گا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, اور اس کا منہ سیدھا جنت کی طرف ہی ہوگا. اور جو 10 روزے رکھے گا پل صراط پہ اللہ تعالیٰ ہر میل پہ اس کے لیے بستر لگا دے گا. لوگ تو پل صراط سے ڈرتے ہیں نا, اللہ اس کو پل صراط کو اس کے لیے انجوائے بنا دے گا. وہ پل صراط کے نظارے بھی لے گا. ہر میل پہ حضور پاک نے فرمایا اس کے لیے بستر لگا ہوگا, وہ میل پہ ریسٹ کرتا ہوا جنت میں داخل ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں رجب کے پورے مہینے کے, رمضان شریف, شعبان کے اور رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا یہ مہینہ اللہ کا ہے, اس سے اگلا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا, اس کے بعد ہمارا. شجرہ نسب داتا گنج بخش علی حجویری کے شجرے یاد کر لیں.
یہ شجرے بڑے کمال ہیں، اور ہر بیٹھنے والا 10 دے 40404 سے کنیکٹ ہو جائیں. یہ نیچے لکھا ہوا ہے، ہر فرد اپنا موبائل 40404 سے کنیکٹ کر لے. ڈی وی ڈی سے دیکھنے والا، انٹرنیٹ سے دیکھنے والا، کشف ٹی وی سے دیکھنے والا، یہاں بیٹھا ہوا ہر فرد 4040 سے کنیکٹ ہو جائے. اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی، حنیف بھائی بیٹھے ہیں، واصف علی ہیں، اور جو حجویری انتظامیہ کے بندے ہیں، ان سے سمجھ لیں. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے کشف المعجوب کے روز آپ کو ذری کال اردو میں آیا کریں. اپنی زندگی کو سنوارتے جائیں ان ذری کالوں کے ذریعے، اور حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پہ عمل کریں اور پکے حجویری بن جائیں. 70 سال پہلے پیدا ہوئے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے. سلسلہ حجویریہ سلسلہ قادریہ سے 70 سال پہلے کا. اور حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان کا زمانہ پا لیتا تو ان کے چمکتے ہوئے ہاتھ پہ بیعت کرتا. غوث پاک نے بھی ان کو اپنا پیر مانا. یہ پیران پیر کے بھی پیر ہیں. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ امام الاولیاء ہیں، پیران پیر کے بھی پیر ہیں. داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضیٰ بن عبد المطلب بن ہاشم. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. آپ کا حق کی پہچان کے بارے میں قول ہے. آپ فرماتے ہیں بندوں کے لیے چیزوں میں سب سے زیادہ مشکل حق کی پہچان ہے. حق تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے. یہ مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. جب آپ کوشش کریں گے، ہم کتنی کوشش کرتے ہیں دنیا کے لیے. ہماری قبر میں ٹانگیں ہوتی ہیں، ہم اور منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں، ایک فیکٹری اور لگ جائے، اور اچانک ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں. کچھ حاصل نہیں آتا. اگر ہم اس میں کوشش کریں اللہ کی معرفت میں تو اللہ کے دروازے ضرور کھلیں گے. حضرت صوفی باصفہ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے جب کوشش کی، دروازے کھلے، تو آپ نے فرمایا تیرے فیض کرم سے آج واصف حریم لا مکان کا رازدان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ. شجرہ طریقت داتا گنج بخش علی حجویری، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن قطلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن حسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ طریقت 9 واسطوں سے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے. آپ حسنی سید بھی ہیں، آپ حسینی سید بھی ہیں، آپ ہاشمی سید بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان شجروں کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا زرین قول حق کے بارے میں آپ فرماتے ہیں حق کی پہچان ہے مشکل، لیکن جب پہچان ہو جائے تو پھر انسان حق ہو جاتا ہے. حق کی پہچان بہت مشکل ہے، مگر جب حق کی پہچان ہو جائے تو انسان کی زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے. کہ میں اس قول کے مفہوم بتا رہا ہوں. حق کی پہچان کی کوشش کریں. حق کی پہچان کیا ہے؟ نماز کو پہچان جائیں، نماز کی پابندی کریں. حق کی پہچان کیا ہے؟ روزے رکھیں. حق کی پہچان کیا ہے؟ اگر اللہ نے مال دیا تو زکوٰۃ دیں. حق کی پہچان یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس مال بھی ہے، صحت بھی ہے، تو حج بیت اللہ کریں. کلمہ حق ہے اور حق کی پہچان یہ ہے. اللہ کے نبی کی حدیث پاک کا مفہوم ہے توبہ کے میں سیگمنٹ میں آپ کو سناؤں گا. میں نے جب سنا تو میں حیران رہ گیا کہ اللہ ہماری حفاظت فرما. آگے توبہ کے سیگمنٹ میں کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا کو حاصل ہے، کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ تصوف کی کتابوں میں آپ کی کتاب کو حاصل ہے. صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے ہر عام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ نے فرمایا نہ کہ سارا پیر کامل آرا رہنما، ناقصوں کی یہ کامل پیر ہے اور پیروں کی رہنمائی کرتی ہے، کاملوں کی رہنمائی کرتی ہے. حضرت محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے فرمایا کسی کو شیخ کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے. سبحان اللہ. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ نے فرمایا کشف المعجوب کے لکھنے سے میرا مقصد یہ ہے جس کے پاس یہ کتاب ہو اسے کسی دوسری کتابوں کی حاجت نہ رہے. یہ قرآن و حدیث کے بعد ایک کامل مرشد. بزرگوں نے اس کو طریقت کی بخاری شریف لکھا. یہ
طریقت میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے، توحید کی لازوال کتاب ہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ خود اس کتاب کے بارے میں فرمایا یہ راہ حق بیان کرتی ہے، کلمات کی شرح کرتی ہے، بہت سے پردے کھول دیتی ہے اور ہٹا دیتی ہے، اندھیروں سے انسان کو روشنی میں لے آتی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرنے والے ان کی تعلیمات سے جب آپ محبت کریں گے تو آپ اندھیروں سے روشنی میں آ جائیں گے۔ روشنی کون ہے؟ اللہ کی ذات، اللہ کی معرفت نصیب ہوگی۔ انسان کو اللہ نے یا تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا یا معرفت کے لیے، عبادت بھی نہ کر سکا، معرفت بھی نہ کر سکا تو زندگی ضائع کر گیا، زندگی ضائع کر گیا۔ زندگیاں ضائع نہ کریں، عبادت بھی کریں اور اس کی معرفت بھی حاصل کریں۔ کسی ٹائم بھی جا سکتے ہیں، کسی ٹائم بھی جا سکتے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں، کچھ نہیں پتہ، بس اس کا پتہ لگا لیں، پھر آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ اس کا پتہ لگا لیں، حق کی پہچان کر لیں، جب حق کی پہچان ہو جائے گی حق آپ کے ارد گرد دیا، ڈھونڈ لیں اس کو۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کی پہچان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس نمبر 166 166 موضوع حضرت ابو عباس احمد بن مسروق کے نزدیک حق کی پہچان۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت خراج تحسین پیش کیا ان کو۔ یہ تبع تابعین کے ذکر چل رہے ہیں۔ آپ نے کتاب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے حصے میں تمہید و تسمیہ، علم اور فقر و سفود کے مسائل بیان کیے۔ دوسرے حصے میں کتاب کے صحابہ، اہل بیت اطہار اور صوفیہ کا ذکر کیا۔ ہم کتاب کا دوسرا حصہ پڑھ رہے ہیں اور صوفیہ کا ذکر پڑھ رہے ہیں۔ آج جس صوفی کا ذکر ہے ان کی بہت خوبصورت تعریف کی آپ کی کتاب میں آگے خاصین کا ذکر آئے گا۔ 4000 نفوس قدسیہ ہوتے ہیں، یہ آگے ذکر آئے گا، اور ان میں سے آپ فرماتے ہیں 300 اخیار ہوتے ہیں، 40 ابدال ہوتے ہیں، 7 ابرار ہوتے ہیں، 4 اوتار ہوتے ہیں اور 3 نقبہ ہوتے ہیں اور ایک قطب عالم ہوتا ہے جس کو غوث بھی کہتے ہیں۔ قطب عالم آخری ڈگری ہے لیکن اس کو غوث بھی کہا جاتا ہے، اور یہ سارا آگے ذکر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ نے ان کو فرمایا کہ یہ اوتادوں میں تھے، 4 اوتاد ہوتے ہیں، مشرق مغرب شمال جنوب، یہ کعبے کی سمت کے حساب سے ان کا سسٹم ہوتا ہے۔ یہ بڑی باتیں جب درس میں آگے آئیں گی تو پھر میں آپ کو بڑی تفصیل سے سمجھاؤں گا آگے، اس لیے بتایا کہ آپ کو ذرا بات کی سمجھ آ جائے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا جو حق کے علاوہ، دوسرا ان کا ایک قول پیش کیا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہ بزرگ فرماتے ہیں جو حق کے علاوہ کسی چیز سے مسرور ہوگا وہ سرور اس کے لیے پریشانیاں پیدا کرے گا۔ مثال کے طور پہ حق کے علاوہ نماز، روزہ، عبادات، قرآن کے علاوہ وہ فلم، ڈرامہ، گانا باجا، اس سے اگر سرور حاصل کرتا ہے تو یہ سرور اس کو برباد کرتے ہیں۔ جب اداسی ہو تو کس سے دور کریں؟ ذکر الہی سے، حق سے دور کریں، فلم ڈرامے گانے باجے سے دور نہ کریں، اللہ کے غیر سے دور نہ کریں، پھر ہلاکت ہو جائے گی۔ سارا کا سارا آج موضوع یہی ہے، بس اس کو غور سے سنیں، درود پاک پڑھیں۔ تبع تابعین سے آپ فرماتے ہیں تبع تابعین سے ایک اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مریدین کی دعوت و تربیت کرنے والے حضرت شیخ ابو عباس احمد بن مسروق رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ داتا علی حجویری فرماتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے اپنے مریدین کی دعوت و تربیت کی۔ خراسان کے اکابر مشائخ میں سے آپ تھے، خراسان کے بڑے مشائخوں میں آپ کا مقام تھا۔ تمام اولیاء اس بات پر متفق ہیں کہ آپ کا شمار اوتاد الارض میں ہوتا ہے، یعنی اوتادوں میں۔ یہ جو بزرگ ہیں ان کا شمار اوتادوں میں 4 اوتاد ہوتے ہیں اور ایک قطب عالم جس کو غوث بھی کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ان کا شمار اوتاد الارض میں ہوتا ہے اور آپ کو اپنے زمانے کے قطب مدار کی صحبت کا شرف حاصل رہا۔ خود اوتاد تھے اور قطب عالم کی صحبت میں رہے۔ کسی نے آپ سے پوچھا، ایک مرتبہ لوگوں نے آپ سے پوچھا قطب مدار کون ہے تو انہوں نے اس کی وضاحت نہیں کی لیکن اشارے کے ذریعے بتایا وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ کے داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ جنیدی ہیں اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ قطب عالم تھے۔ آپ نے بتایا تو نہیں، آپ نے اشارتاً قناعتاً کہا کہ قطب عالم حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 40 اکابر اولیاء کی خدمت کی، 40 اولیاء کی خدمت کی ان بزرگوں نے اور ان سے استفادہ کیا۔ ظاہری اور باطنی علوم میں مکمل دسترس رکھتے تھے۔ یہ آپ کا تعارف کروایا حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ نے۔ آگے ان کا ایک ذری قول دیا، اس کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حضرت شیخ احمد بن مسروق نے ارشاد فرمایا حق کے علاوہ سب کچھ فانی۔ کیا فرمایا؟ حق کے علاوہ سب کچھ فانی ہے۔ من کانا سرورہ بغیر الحق فسرورہ یورث الہمم ومن لم یکن انسہ فی خدمت ربہ فانسہ یورث الوحشۃ۔
یہ عربی کی عبارت ہے، جو شخص حق کے علاوہ کسی اور چیز سے مسرور ہوگا اس کا یہ سرور پریشانیاں پیدا کرے گا۔ کیا فرمایا؟ جو شخص حق کے علاوہ کسی اور چیز کے ساتھ مسرور ہوگا، مزہ لے گا، لطف لے گا، تو اس کا یہ سرور لینا اس کے لیے پریشانیاں پیدا کرے گا۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی بندگی کے بجائے کسی اور چیز سے مانوس ہونے کی کوشش کرے گا، اللہ کی بندگی سے مانوس کرنا ہے اپنے آپ کو، نماز میں دل لگانا ہے۔ یہ میں ساتھ ساتھ تھوڑا سا شرح کرتا جاتا ہوں، نماز میں دل لگانا ہے، ان چیزوں میں کوشش کرنی ہے، اللہ کی بندگی کے ساتھ مانوس ہونا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجھے قول یاد آ گیا، اس میں نہیں ہے، آپ فرماتے ہیں دل کی کیفیت کبھی اس طرح ہوتی ہے کہ عبادات کو انتہائی دل کرتا ہے، تو پھر خوب عبادت کیا کرو۔ کبھی اس دل کی کیفیت اس طرح کی ہوتی ہے کہ دل چاٹ ہو جاتے ہیں، تو پھر واجبات نہ چھوڑا کرو، کیونکہ فرائض کو ہر حالت میں ادا کرنا ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے نماز پڑھو، اللہ کی راہ میں نکلو، ہلکے ہیں وہ دل۔ نماز کا دل سے کوئی تعلق نہیں ہے، نماز کا یکسوئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، نماز بس پڑھنی ہوتی ہے ہر حالت میں۔ کیا فرمایا؟ جب دل اللہ سے جڑا ہو، متصل ہو، تو خوب عبادت کیا کرو۔ جب ہٹ جائے، یہ دل کی کیفیت ہے، تو پھر واجبات اور فرائض ضرور ادا کیا کرو۔ حضرت عطا علی حجویری، ہم واپس آتے ہیں، حضرت عطا علی حجویری رحمۃ اللہ فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی بندگی کے بجائے کسی اور چیز سے مانوس ہونے کی کوشش کرے گا، اس کا یہ لگاؤ اس کے لیے وحشت، بے چینی، بے قراری پیدا کرے گا۔ اللہ کی بندگی کے علاوہ دل کو اگر کسی اور طرف لگانے کی کوشش کرے گا، اس کا یہ اور طرف لگانا، یعنی کہ نماز میں لگائے، اللہ کے ذکر میں لگائے، تو ان چیزوں میں سکون ہے۔ وہ سکون حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی اور ذریعہ اختیار کرے گا تو یہ ذریعہ اس کو برباد کر دے گا، وحشت، بے چینی پیدا کرے گا۔ اس ذری قول کی بڑی خوبصورت تشریح فرمائی ہے حضرت امام الاولیاء داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ہم کیا شرح کر سکتے ہیں جو آپ فرماتے ہیں، وہ تو ایسے ہی انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لگوانے کی کوشش کرتے ہیں، جو شرح آپ نے کیا حیران رہ جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز فانی ہے۔ اس قول کی شرح فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز فانی ہے۔ جو شخص فانی چیز کے ساتھ خوش ہوگا تو جب وہ فانی چیز فنا ہو جائے گی تو اس کے پاس غم اور حسرت کے علاوہ کچھ نہیں رہ جائے گا۔ جب دل اس نے فانی چیز کے ساتھ لگایا تو وہ فانی چیز جب داتا صاحب فرماتے ہیں فنا ہو جائے گی تو اس کے پاس غم اور حسرت کے علاوہ کچھ نہیں رہ جائے گا۔ اس لیے فانی چیز کے ساتھ دل نہیں لگانا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز کی خدمت، اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز کی خدمت حقیر چیز ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کی خدمت کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق کی خدمت، نماز، یہ سب جو معاملات اللہ تعالیٰ کے ہیں، یہ انہوں نے اس کو اللہ کی خدمت لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خدمت، آپ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز کی خدمت حقیر چیز ہے۔ تو جب اس کے سامنے مخلوق کا کم تر ہونا ظاہر ہو جائے گا، مخلوق کا کم تر ہونا کہ اللہ ہی خالق ہے اور وہی سارے اسباب پیدا کرتا ہے۔ اگر کوئی مخلوق بھی ہمارے ساتھ، میں ساتھ بتا رہا ہوں، نفع کرتی ہے تو اللہ کے حکم سے، ہمارا دھیان کدھر ہونا چاہیے؟ اللہ کی طرف۔ اگر دھیان مخلوق کی طرف لگ گیا تو پھر اللہ سے ہم محروم ہو گئے۔ مخلوق کے ساتھ اگر ہمارا دھیان اللہ کی طرف رہا تو پھر ہم فائدے میں رہیں گے۔ آپ نے فرمایا تو جب اس کے سامنے مخلوق کا کم تر ہونا ظاہر ہوگا تو اب اس کے لیے تو آپ فرماتے ہیں تو اب اس کے لیے اپنی یہ محبت وحشت اور پریشانی کا باعث بن جائے گی۔ جب وہ دیکھے گا کہ مخلوق اس نے دل لگایا ہوا تھا، کس سے؟ مخلوق سے۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتی تو وہ جو اس کا لگاؤ تھا وہ اس کے لیے خود وحشت بن جائے گا، اس کو پتہ لگ جائے گا میں نے غلطی کی۔ اس لیے آپ کو یہ پیغام دے رہے ہیں امام الاولیاء کہ دنیا سے دل نہ لگانا، مخلوق سے دل نہ لگانا، کل کو آپ کے دل ٹوٹ جائیں گے، وہ بڑی پریشانی ہوگی۔ آج ہی اس سے دل لگا لیں، آج ہی اس سے دل لگا لیں۔ آپ فرماتے ہیں اپنی یہ محبت، آپ فرماتے ہیں اب اس کے لیے جب اس کو پتہ لگ جائے گا، اب اس کے لیے اپنی یہ محبت وحشت اور پریشانی کا باعث بن جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے سارے جہاں کے، آپ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے سارے جہاں کے تمام تر غم اور پریشانیاں اس وجہ سے ہوتی ہیں جب انسان اللہ کے غیر کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے۔ داتا علی حجویری رحمت فرماتے ہیں سارے جہان کے دکھ، غم، پریشانیاں اس وقت لگتی ہیں جب انسان اللہ کے غیر کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے، اللہ کو چھوڑ کے جب اللہ کے غیر کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے تو سب تمام طرح کی جہاں کے تمام تر غم اور تمام تر پریشانیاں اس وجہ سے ہوتی ہیں جب انسان اللہ کے غیر کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے۔ اس کا حاصل کلام یوں ہے، ہر وہ عمل جس کی وجہ اللہ نہ ہو وہ غیر اللہ ہے۔ ہر وہ عمل جس کی وجہ اللہ تعالیٰ نہ ہو، آپ فرماتے ہیں بزرگوں نے فرمایا وہ عمل غیر اللہ۔ اس کو یوں سمجھے کہ آپ جو بھی کرتے ہیں اللہ کے لیے کریں۔ آج کے بعد کیا نیت کر لیں، اولاد کی پرورش کریں گے تو اللہ کے لیے، یہ کیا ہو جائے گی؟ عبادت۔ بیوی سے محبت کریں گے تو اللہ کے لیے۔ جو بھی معاملات زندگی میں کریں گے، نماز، روزہ، آپ اگر نماز بھی اپنے لیے پڑھیں گے تو وہ بھی غیر اللہ ہو جائے گا۔ جو عمل کریں گے اللہ کے لیے کریں گے تو وہ عین اللہ ہو جائے گا، وہ ولی اللہ ہو جائے گا۔
وہ عمل آپ کا ولی اللہ ہو جائے گا. ولی اللہ اس لیے ولی اللہ بنے کہ ان کا جینا مرنا اللہ کے لیے تھا, یہ ولی اللہ بن گئے. اس کو میں آپ کو تھوڑا شعروں سے سمجھاتا ہوں. خدا کے سوا چھوڑ دے سب سہارے, خدا کے سوا چھوڑ دے سب سہارے, کہ ہیں عارضی زور کمزور سارے. رہنا تو ان کے ساتھ ہے, سہارا اس کا لینا. رہنا تو ان کے ساتھ ہی ہے, سہارا ان کا لینا ہے. اس کو یوں سمجھے, میرے نسبتی والد تخلص کرتے تھے صدیقی, نام تھا ان کا طالب حسین شاہ گیلانی. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے جمعرات کے خطیب تھے. وہ یہاں ایک علامہ الہی بخش صاحب, رانا مقصودی, ایک جمعرات کا بڑا سسٹم ہوتا تھا. حیدر سائیں کے خطیب تھے, پیر مکی کے خطیب, دنیا سے چلے گئے. کبھی ان کا عرس ہوتا ہے تو آپ کو انشاءاللہ کارڈ دیا جائے. آپ کا شعر ہے, جو بنیا اس بجنا آخر, جو بنیا اس بجنا آخر, جو جمیا اس مرنا. یار صدیقی ایس جگ اندر دل لا کے کی کرنا. یار صدیقی ایس جگ اندر دل لا کے کی کرنا. دل لگا اس سے صدیقی جو ہے ذات لازوال, دل لگا اس سے صدیقی جو ہے ذات لازوال. اس جہاں کی لذت فانی کے اوپر خاک ڈال, اس جہاں کی لذت فانی کے اوپر خاک ڈال. اس سے دل لگا لے, جب اس سے دل لگ جائے گا تو دل حق کو پہچان جائے گا. دل اللہ کا عرش ہو جائے گا. اللہ کرے کہ ہم حق کو پہچان جائیں. خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی خراج تحسین پیش کرتے جائیں. ہم سب کے مانی ہیں, دل ہی نہیں کرتا کسی شاعر کو چھوڑنے کو. خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا 6 رجب کو عرس گزرا. آپ کا ذری قول ہے, گناہوں میں سب سے بدترین گناہ ہے کسی کی دل آزاری کرنا. ان کو ماننے والے آج کے بعد دل آزاری نہیں کریں گے, آج کے بعد دل آزاری نہیں کریں گے. توبہ کا واقعہ رجب کا بہت خوبصورت واقعہ, اور پھر توبہ کر کے دعا مانگتے ہیں, درود پاک پڑھیں. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, رجب کی حرمت آدم علیہ السلام سے ہے. اس شخص نے رجب کی حرمت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو توبہ کی توفیق دے دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں شامل کر لیا. ایک شخص عیسیٰ علیہ السلام کی زمانے کا کسی عورت پہ فریفتہ ہو گیا. اس نے 1 سال کوشش کی, بڑی کوشش کی. وہ بہت پائے کی کوئی عورت تھی. آخر وہ سال بعد کامیاب ہو گیا. وہ اس عورت کے قریب جانے میں کامیاب ہو گیا, طے پا گیا ان کا معاملہ. جب ان کی قربت ہونے لگی تو اس نے کچھ شور سنا. اس نے پوچھا اس عورت سے, یہ کیا شور ہے؟ تو اس نے کہا, لوگ رجب کا چاند دیکھ رہے ہیں, لگتا ہے رجب کا چاند نکل آیا. اس نے کہا, گواہ رہنا, میں اللہ کے رجب کے مہینے کی حرمت کرتے ہوئے تجھے چھوڑتا ہوں, اور جو مزدوری تیرے ساتھ طے ہوئی ہے وہ بھی تجھے چھوڑ. اور جب اس نے یہ توبہ کی, رجب ہم بھی توبہ کریں گے آج رجب کے مہینے میں, تو اللہ کا درد, اللہ کی بارگاہ میں ہم کتنے مقبول ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ جائے میرے بندے کی زیارت کر کے. کس کی؟ جس نے توبہ کی اور اس عورت کو, اپنی محبوبہ کو چھوڑ دیا. عیسیٰ علیہ السلام جب اس کے پاس گئے تو جانتا تو تھا, وہ تھا تو کافر اس زمانے کا. اس نے بڑی تکریم کی. اس نے کہا, حضور آپ کیسے تشریف لائے؟ فرمایا, آپ نے جب حرمت کی, رجب کی حرمت کی, تو اللہ نے مجھے وحی بھیج کے حکم دیا کہ میرے بندے کی زیارت کرو. آپ نے کہا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے, اللہ رب العالمین اتنے مہربان ہے, رجب کے مہینے اتنا مہربان ہے, تو آپ گواہ ہو جائیں, میں توبہ کرتا ہوں اور آپ کی امت میں شامل ہوتا ہوں. رجب کے مہینے کی حرمت کرنے سے ایمان کی دولت بھی نصیب ہوئی اور نبی کو زیارت کے لیے بھیجا گیا, ایک عام آدمی کے لیے. آج ہم بھی رجب کے, آج 9 ہے, توبہ کر کے اٹھیں گے اللہ کی بارگاہ میں, حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو گواہ بنا کے کہ آج کے بعد کوئی نماز ضائع نہیں کریں گے, آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے, آج کے بعد بد نگاہی نہیں کریں گے, آج کے بعد فلم ڈرامہ گانا باجا نہیں دیکھیں گے. اگر یہ عمل ہو جائے پھر توبہ کر کے اللہ سے جڑ جائیں گے, اللہ سے جڑے رہیں گے, توبہ میں مریں گے, گناہ میں نہیں مریں گے, توبہ میں مریں گے. اے اللہ رجب کے صدقے ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ رجب کے صدقے ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ یہ تیرا برکتوں والا مہینہ رجب ہے. انٹرنیٹ, کشف ٹی وی, DVD اور جو حاضرین سامعین جو سب سن رہے ہیں, سب تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. یا اللہ توبہ قبول فرما. یا اللہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اس کافر کی توبہ قبول فرمائی, نبی کو ان کی زیارت کے لیے بھیجا, ان کو امت کا شرف بخشا, اللہ ہمیں بھی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ حضور سرور کائنات کے ہم تو امتی ہیں, ہمیں ان کے تصول, ہمیں ان کے توسل سے, ان کی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ کے توسل سے ہماری توبہ یا اللہ قبول فرما. ہمیں توبہ پہ استقامت اور پکا رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں توبہ پہ استقامت اور پکا رہنے کی توفیق عطا فرما. بزرگوں نے لکھا, جو توبہ پہ استقامت رہنا چاہتا ہے وہ جہاں توبہ کرے وہاں حاضر ہوا کرے. یہ ہمارا درس نمبر 166 ہے. یہ 600 سے زیادہ درس ہوں گے انشاءاللہ تعالی
ہوگا 2025 تک یہ کتاب مکمل ہوگی. کتاب بھی مفت دیتے ہیں, DVD بھی مفت بانٹتے ہیں, داخلے بھی مفت کرتے ہیں. 2 نفل پڑھنے ہوتے ہیں, اندر طریقہ لکھا ہوا ہے, 2 نفل پڑھ کے داتا علی حجویری کو اپنا پیر و مرشد مان لیتے ہیں تو پھر درس میں بیٹھتے ہیں. پوری کتاب کا مطالعہ جب کریں گے تو یہ کتاب آپ کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے گی. محبوب سبحانی نے فرمایا جنہوں نے توبہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے کر دیا ہے جیسے ابھی پیدا ہوئے ہیں. اللہ کا وعدہ ہے, ان کو اللہ نے کیسا کر دیا ہے جیسے ابھی پیدا ہوئے ہیں. جو نمازیں قضا ہیں, گناہ تمام گناہ معاف ہو گئے. آج سے نماز کی پابندی کریں اور ساتھ ساتھ بقیہ نمازیں ادا کرتے جائیں. جن لوگوں سے زیادتی کی, ظلم کیا, گناہ معاف ہو گئے, حق باقی رہ گیا, جن سے معافی مانگنی ہے ان سے جا کے معافی مانگ لیں. جن کا کچھ لینا دینا ہے وہ ادا کر کے سرخ رو ہو جائیں. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا 2 مسلمان آپس میں لڑ پڑے پھر 3 دن تک صلح نہ کریں تو معاف فرماتے ہیں. اگر وہ مرد, آپ فرماتے ہیں مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی. بہت بڑی بات ہے. اللہ کے نبی کا اگر سایہ چاہیے, اللہ کے نبی کا ساتھ چاہیے تو آج ہی جا کے اس سے صلح کر لو. کہ فرماؤ, بتاؤ کہ میں داتا صاحب یہ بات سن کے آیا ہوں کہ 3 دن سے زیادہ کوئی اپنے مسلمان بھائی سے ناراض رہے, بہن بھائی کسی سے بھی, محلے دار سے, دکاندار سے, تو جا کے معافی مانگ لے. اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں, چاہے وہ یہودی مرے چاہے نصرانی مرے. آج کے لنگر لے کے جائیں, جو جس سے ناراض ہے توبہ کر لے, اپنے نفس کو مار دے. جس نے, اللہ کے نبی نے فرمایا جنت 2 قدم پہ ہے, ایک اپنے نفس پہ رکھو, دوسرا جنت میں ہو. اپنے نفس کی بات نہ ماننا, آج اللہ کے نبی کی بات ماننا. آج جا کے اس سے صلح کر لینا, معافی مانگ لینا. نہ بھی صلح کرے تو بعد میں سلام کرتے رہنا. آپ نے اپنا فریضہ پورا کر دیا. اللہ تعالی ہماری اس توبہ کو اپنی بارگاہ بے کس بنا میں قبول فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا خالق ارض السماء, یا رب الامجد, مالک و مولا, خالق و الہ, پاک روحوں اور پاک فرشتوں کے پاک پروردگار عالم, تجھے اپنی ربوبیت کا واسطہ, حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والضحیٰ کے چمکتے ہوئے مکھڑے کا واسطہ, واللیل کی چھلے والی زلف عنبرین کا صدقہ, ما زاغ البصر وما طغیٰ کے سرمے کا صدقہ, الم نشرح کے سینے کا صدقہ, پورے وجود اطہر کا صدقہ, آپ کے جسم کی خوشبو کا صدقہ, آپ کے پسینہ مبارک کا صدقہ, آپ کے ناخن مبارک کا صدقہ, آپ کی انگلیوں مبارک کا صدقہ, آپ کے ہاتھوں کا صدقہ, کلائیوں کا صدقہ. یا رب العالمین ہمیں صدیق اکبر کی صداقت کا صدقہ, فاروق اعظم کی عدالت کا صدقہ, عثمان غنی کی شرم و حیا کا صدقہ, حیدر کرار کی شجاعت و بہادری کا صدقہ, علی اصغر کے لڑکپن اور علی اکبر کی جوانی کا صدقہ, اور محمد کی شہادت کا صدقہ, عباس کے بازو قلم کرانے کا صدقہ, سیدہ سلام اللہ علیہا کی سفید چادر کا صدقہ, امت کی اولیاء کرام کا صدقہ, عظمت و حدیث و قرآن کا صدقہ, حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کا صدقہ. یا اللہ ہماری پچھلی ساری زندگی کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ اگلی ساری زندگی صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما, نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرما, رجب شعبان رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما, زکات دینے کی توفیق عطا فرما, حج کی توفیق عطا فرما, گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ والدین کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ چھوٹوں پہ شفقت, بڑوں کا ادب اور اپنے جیسوں سے مساوات کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے, اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے, اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے, اللہ ہمارے رزق میں برکت دے دے, اللہ ہمارے ایمان میں برکت دے دے, اللہ ہمارے ایقان میں برکت دے دے, مرتے ہوئے عشق بھی سلامت رکھ, ایمان بھی سلامت رکھ. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی چوکھٹ پہ ہمارا جنازہ ہو, معاف کرتے ہوئے قبرستان میں چلے جائیں. یا اللہ سچی محبت عطا فرما, حق کی پہچان عطا فرما, حق کی معرفت عطا فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما. یا اللہ کسی کا محتاج نہ کر, یا اللہ اپنا محتاج رکھ. یا اللہ ہماری اولادوں کو اور ہمیں اپنا فرما بردار بنا. میاں بیوی کے جھگڑوں کو ختم فرما, میاں بیوی کے جھگڑوں کو ختم فرما. جو بچیاں یا بچے امتحان کے لیے بیٹھے, نکاح کے لیے بیٹھے ہیں, اللہ ان کے نکاح کے نیک اسباب پیدا فرما. جو بچیاں دوبارہ اجڑائی ہیں اللہ ان کو پھر آباد کر دے. یا اللہ ان کو پھر آباد کر دے, سیدہ کے صدقے ان کو پھر آباد کر دے. یا اللہ تعالیٰ جو بچیاں دوبارہ اجڑائی ہیں ان کو پھر آباد کر دے. یا اللہ تعالیٰ جن بچے ہیں بچیوں نے امتحان دیے ہیں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما. جو فارغ التحصیل ہے ملک و ملت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما, پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما, ضرب عضب کی حفاظت فرما, رد الفساد کی حفاظت فرما. پاکستان کے فوجی یا اللہ تعالیٰ جو مردم شماری کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرما, جو شہید ہوئے ان کی یا اللہ تعالیٰ درجوں کو بلند فرما. یا اللہ ہمارے شہروں کی حفاظت فرما, ہمارے افراد کی حفاظت فرما, ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرما, پڑھنے والوں کی حفاظت فرما, پڑھانے والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ کشف الموجود کے علم کو عام و عام کرنے کی توفیق عطا فرما. DVD زیادہ سے زیادہ تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرما, کتابیں زیادہ سے زیادہ تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما. یا اللہ آج ہمارے ایک بھائی ہیں ان کو
کوئی پیسے لے گیا چھین کے، اللہ تعالیٰ 10 گنا زیادہ عطا فرما. اپنے گھر سے گھریلو پریشانی بھی ان کو ہے، یا اللہ وہ پریشانی بھی دور فرما. یا اللہ تعالیٰ جو جس حاجت کے لیے کھڑا، جس کے دل میں جو دعا ہے، یا اللہ میں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. یا اللہ تعالیٰ وہ ان کی بارگاہ سے تیری بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ قبول فرما. ولی کی شوکت پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، تیرا وعدہ ہے. اللہ ہماری دعائیں قبول فرما. آج ہم سب کی جھولیاں بھر دے اللہ، آج ہم سب کی جھولیاں بھر دے اللہ، آج ہم سب کی جھولیاں بھر دے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. صلی اللہ علیہ یا محمد بلغ اللہ بکمالہ.